بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام سے کیا نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نینوا میں نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ اس شہر کی آبادی 1 لاکھ یا اس سے بھی زائد تھی۔ اس شہر کے لوگ بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی وہ بت پرستی کرتے تھے اور گناہوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس قوم کو دین حق کی دعوت دیں، لیکن اللہ نے کہا کہ اس قوم کو تم یہ حکم دو کہ وہ دین حق پر آ جائے اور استغفار کرے۔ اگر اس نے توبہ استغفار نہ کی تو 3 دن بعد اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ الہی آن پہنچا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام جو فرما رہے تھے وہ بالکل صحیح فرما رہے تھے۔ وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے، پر حضرت یونس علیہ السلام قوم کی سرکشی دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر وادی سے باہر چلے گئے۔ جب انہیں ڈھونڈنے پر بھی حضرت یونس علیہ السلام نہ ملے تو تمام قوم، بچے بڑے، عورتیں، جانوروں کو لے کر وادی سے نکل کر میدان میں آ کر بیٹھ گئے۔ سارا میدان لوگوں کے رونے سے گونجنے لگا۔ ساری قوم دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر توبہ استغفار کرنے لگی۔ مرد، عورتیں، بچے، بڑے سب ہی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کی۔ اللہ نے اس قوم کی توبہ قبول کر لی اور نینوا کی قوم کو معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہ ہوئی کیونکہ وہ تو پہلے ہی بستی سے باہر آ چکے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ سمندر کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں ایک کشتی تیار تھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی جانتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا۔ یہ بات حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرنے لگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی وادی سے نکل آئے ہیں۔ اتنے میں کشتی نے اپنا سفر شروع کیا۔ آہستہ آہستہ رات ہو گئی۔ اچانک لہریں تیز ہو گئیں، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ اس کشتی والوں کا یہ ایمان تھا اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ کشتی ہچکولے کھاتی ہے جب تک کہ اس شخص کو سمندر میں نہ پھینک دیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی وادی سے نکل آیا ہوں، تم مجھے اس سمندر میں پھینک دو تو تم لوگ بچ جاؤ گے۔ یہ بات سن کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکنا پڑا۔ اسی وقت لہریں تیز ہو گئیں اور وہاں ایک بڑی ساری ویل مچھلی آئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر تکلیف پہنچائے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں ندامت کا اظہار کیا کہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے اندھیروں میں یہ کلمات کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ روایت کے مطابق آتا ہے اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام نے 40 دن گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو بغیر کوئی تکلیف پہنچائے کنارے پر اگل دے۔ مچھلی نے بالکل ایسا ہی کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے اور آپ کے جسم کے سارے بال بھی گر گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی وہاں پر کدو کی بیل پیدا کی جس کے سائے میں آپ علیہ السلام نے پناہ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں روز شام اور صبح ایک بکری آتی تھی جس کا دودھ پی کر آپ علیہ السلام اپنا پیٹ بھرتے۔ آہستہ آہستہ حضرت یونس علیہ السلام صحت مند ہوتے گئے۔ آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچی، آپ سے معافی مانگی اور آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ نینوا لے کر چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی باقی تمام زندگی نینوا میں گزاری اور وہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔
اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی حالات ہوں، کتنی بھی مشکلات ہوں، ہر مشکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تمام مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، اور نا امیدی کفر ہے۔